جی بہت بہت شکریہ سعدیہ. میرا خیال ہے کہ جو بھی قانون اور آئین کے مطابق تھا وہ فیصلہ ہوا ہے اور اس کی بہت پروسیڈنگز ہوئی بھی، اس کی بہت تحقیقات بھی ہوئی الیکشن کمیشن کے سامنے. اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس پورا اختیار موجود ہے کہ وہ اس کے اوپر فیصلہ کرے. ان کے پاس یہ تمام قانونی اختیار، آئینی اختیار ہے کہ وہ کسی بھی جو رکن قومی اسمبلی ہیں اس کے گوشوارے چیک کریں اور اس میں دیکھیں کہ کوئی بے قاعدگی تو نہیں ہے. تو بیان حلفی جھوٹا قرار دیا ہے اس کے اندر، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن سے جو ہے وہ اثاثے چھپائے گئے ہیں جو کہ تحائف کی صورت میں وصول کیے گئے تھے اور ان کی پیمنٹ جو ہے وہ کی گئی تھی، لیکن وہ الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں درج نہیں کیا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو تاحیات نااہلی ان کو فیصلہ ہوا تھا ان کے خلاف، اور وہ بھی اس بنیاد کے اوپر تھا کہ ان کے جو اقامہ تھا اور اقامہ ان کے پاس یو اے ای کا تھا وہ انہوں نے اپنے الیکشن گوشواروں کے اندر چھپایا تھا یا اس میں بتایا نہیں تھا، اور اس بنیاد کے اوپر ان کو 62(1) کے تحت صادق اور امین نہ ہونے کی سزا جو ہے وہ دی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ وہ تاحیات جو ہے وہ نااہل ہیں. تو عمران خان صاحب کو جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں وہ 63(1) کے تحت جو ہے وہ سزا دی گئی ہے، جو کہ شق یہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا شخص پارلیمنٹ کا رکن نہیں رہ سکتا جو کہ جس کے جو خیانت ہو یا جس کے معاملات درست نہ ہوں. تو ظاہر ہے اس کے اوپر پھر ایک مقدمہ بھی ان کے اوپر جو ہے وہ درج کیے جانے کا کہا گیا ہے. تو اس سے ابھی جو قانونی ماہرین ہیں وہ دو طرح سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے رکن موجودہ پارلیمنٹ کے رکن نہیں رہ سکتے، یا پھر یہ ہے کہ وہ اگلے 5 سال کے لیے نہیں رہ سکتے. بہرحال اس کی انٹرپریٹیشن تو سپریم کورٹ میں ہوگی. آلریڈی فیصل وابڈا کیس کے اندر اس پہ پروسیڈنگ چل رہی ہے. تو میرے خیال ہے ایک آپشن اوپن ہے عمران خان صاحب کے لیے، اور وہ آپشن یہ اوپن ہے کہ وہ جب سپریم کورٹ میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے کے خلاف فیصلہ جو ہے وہ آ جائے اور ان کو جو ہے وہ دوبارہ سے وہ اہل بھی ہو سکتے ہیں، اور یا پھر یہ کہ ان کی سزا صرف اور صرف اس قومی اسمبلی کی مدت تک بھی رہ سکتی ہے، جو کہ انٹرپریٹیشن مختلف لوگوں کی طرف سے آ رہی ہیں. تو یہ مختلف آپشنز ہیں جو کہ اس وقت عمران خان صاحب کے لیے ڈسکس ہو رہے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نہیں ہوا کہ کوئی بھی قومی اسمبلی کا رکن جو ہے وہ نااہل ہوا ہو اپنی جو ہے وہ رانگ ڈوئنگس کے اوپر، یا ان کے جو انہوں نے اپنے اثاثے چھپائے ہوں، یا انہوں نے اپنی جو معلومات ہیں وہ خفیہ رکھی ہوں، یا انہوں نے جھوٹا بیان حلفی جو ہے وہ جمع کروایا. اور یہ پہلی بار البتہ ہے کہ جھوٹا بیان حلفی جو ہے اس کے اوپر بھی یہ بات ہوئی، یعنی دونوں چیزوں کو جو ہے وہ ڈیل کیا ہے الیکشن کمیشن نے. تو اس اعتبار سے یہ بہت اہم فیصلہ ہے کیونکہ عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ سے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ بھی ملا ہے. ان کو صادق اور امین کے بھی کہا گیا تھا، لیکن اب جب کہ یہ ہوا ہے تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی اس کا، کیونکہ جو ہیئرنگز ہوئی، جو سماعتیں ہوئی تھی اس کے اندر عمران خان صاحب کے وکیل یہ ثابت کرنے میں ناکام ہوئے تھے کہ عمران خان صاحب نے یہ گوشوارے اپنے وقت پہ جمع کروائے تھے اور اپنی تمام معلومات جو ہے وہ درست ثابت کی تھی، یا درست طور پہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بتائی تھی. صحیح. اچھا آسما، ایک چیز اور جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد رد عمل سامنے آ رہا ہے. نو ڈاؤٹ یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ جو بیانیہ ہے عمران خان صاحب کا وہ بہت اچھے طریقے سے پاپولر ہو چکا ہے، اور ان کی جانب سے الیکشن کمیشن کے حوالے سے، کمشنر کے حوالے سے کس طرح سے باتیں ہوتی رہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے. یعنی کہ کہیں نہ کہیں سچویشن یا صورتحال جو ہے اس انسٹیٹیوشن کو لے کے وہ متنازع بنا دی گئی ہے. اب یہ فیصلہ آنا تو بہت زیادہ ایزیلی پی ٹی آئی اس کے ساتھ سروائیو کر جائے گی. جو رد عمل ہم دیکھ رہے ہیں کیا ایسا ہوگا؟ دیکھیے، جو رد عمل میں نے اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پہ یا مختلف چینلز پہ دیکھا ہے تو معذرت کے ساتھ یہ کوئی بہت بڑا رد عمل نہیں ہے. جو کہ پرسیو کیا جا رہا تھا یا جس کے اوپر بات کی جا رہی تھی کہ کروڑوں لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے اور ٹریفک جیم کر دی جائے گی، رستے بند کر دیے جائیں گے، تو اس طرح کی سچویشن ہمیں ابھی تک نظر نہیں آئی. ہو سکتا ہے کہ اگلے لمحوں میں نظر آ جائے، اگلے گھنٹوں میں نظر آ جائے، لیکن جو ایک فوری ریئیکشن تھا وہ فوری طور پر وہ ریئیکشن ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب نااہل ہوئے تھے تو اس وقت بھی ریئیکشن آیا تھا. تو ریئیکشن جو ہے وہ جو قانون اور آئین کے فیصلے ہیں ان کے اوپر پبلک کا ہے. ظاہر ہے پبلک لیڈر ہیں عمران خان صاحب، پاپولر لیڈر بھی ہیں جیسے تمام لیڈرز پاپولر ہیں، تو وہ بھی ایک لیڈر ہیں. تو اگر کوئی ریئیکشن آتا ہے تو اس کو پرامن احتجاج ہر ایک کا حق ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن کیا پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب کر کے مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال.
ہمیں جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے ادارے جو ہیں وہ بار بار اس بات سے متنبع کر رہے ہیں کہ اگر امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ خراب ہوئی تو سچویشن ورسٹ ہو سکتی ہے، سسٹم اندر اٹیک ہو سکتا ہے، سسٹم کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. تو اگر یہ سب سچویشن بنتی ہے اور اگر ایک آپشن عمران خان صاحب کے پاس سپریم کورٹ میں جانا ہے ابھی، تو پھر میرا نہیں خیال کہ ملک اور قوم کا نقصان کرنا یا انارکی کی طرف لے جانا چیزوں کو یہ کوئی درست فیصلہ ہوگا سیاسی جماعت کے طور پہ. اب اس سے آگے جو فیصلہ ہے وہ تو سب سے بڑا یہ دیکھنے کا ہے کہ اب جبکہ وہ نااہل ہو گئے ہیں قومی اسمبلی سے، تو قومی اسمبلی یا خیر مظاہرہ ہے وہ قیادت تو کریں گے، اپنی جماعت کے قائد تو وہ رہیں گے، لیکن جو پولیٹیکل پارلیمانی فیصلے ہیں وہ کس کے ہاتھ میں ہوں گے، یا پھر یہ کہ اب اگر وہ آگے جا کے معاملہ اور گڑبڑ ہوتا ہے یا ان کی جو قیادت ہے اس پہ بھی سوال اٹھتا ہے تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ کرمنل کیس جو ہے وہ بھی رجسٹر ہو چکا ہے، اور کرمنل کیس فوجداری کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اس میں کنوکشن ہوتی ہے تو پھر آپ نااہل جو ہے پھر بھی ہو سکتے ہیں. تو ایک جو بھی تفصیلات ہیں وہ تو توشہ خانہ کے حوالے سے پبلک ہوتی رہی ہیں. وہ ایک تقریباً اوپن اینڈ شٹ کیس تھا اور بہت ساری اس کی پروسیڈنگز بھی ہوئی ہیں، مختلف مواقع بھی ملے ہیں، لیکن اس کی جو فائنڈنگز تھی الیکشن کمیشن کی فائنڈنگز ہیں وہ اب جو ہے وہ کافی زیادہ اہمیت ہے. ایک اور بات میں چلتے چلتے کہہ دوں کہ بھی میں سن رہی تھی رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ سیلیبریشنز ہوں گی اور جو ان کے پی ایم ایل این کے جو ورکرز ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن سے یکجہتی کریں گے. تو یہ اگر ان کے کارکن بھی باہر نکل آتے ہیں اور یہاں سے بھی جو ہے وہ احتجاج ہوتا ہے تو ظاہر ہے صورتحال اور طرح کی ہوگی، اور اس صورتحال کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے گا حکومت کی طرف سے یہ اب دیکھنا بہت اہم ہوگا.